السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہے تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہے، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہے تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ دوزخ نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو گنہگار اولاد کو بھی بچا لیتی ہے۔ جنت نے کہا، ماں وہ ہستی ہے جو مجھے بھی قدموں کے نیچے دبا لیتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ یہ امت انٹرنیٹ پر فدا ہو گئی، فجر تا عشاء قضا ہو گئی۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائے اور الگ ہو جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، رشوت لینا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ انسان تین چیزوں سے محروم رہے گا: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کے بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ اپنا وقت اور قوت خود کو سنوارنے میں صرف کرے، دکھاوے کی کوشش کبھی مت کرے۔ جب کمال کو پہنچیں گے تو آپ خود ہی نظر آ جائیں گے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ کسی نے پوچھا، غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ وہ وقت گزر گیا جب آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی، اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں وہ ہر جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ بیٹی اگر بیمار ہو جائے تو دکھ لگتا ہے، بہو اگر بیمار ہو جائے تو بہانہ لگتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایت آپ کی اہمیت گھٹاتی ہے۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ ہم نے زندگی کو دیکھا ہے قریب سے،
کوئی ساتھ دیتا نہیں ماں باپ کے سوا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑتے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے، کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں اور دانشمند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ضرور ہوگی۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کی عذاب سے بچائے، آمین۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوئی تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، انتہا آنکھوں سے تاکہ انسان اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک رعب ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے، مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ شکایت مجھے اپنے والدین سے ہے، جنہوں نے بچپن سے ہی بناوٹی مزاج نہیں سکھایا۔ وہی سادگی، وہی مخلصی ہے۔ مجھے کبھی بھی لوگوں کا استعمال کرنا نہیں آیا۔ میں باہر سے جیسی ہوں، اندر سے بھی ویسی ہی ہوں، لیکن میری تربیت میں منافقت کی کمی ہے۔ منافق اور مطلبی ہوتی تو شاید میرا دل اتنا نہیں دکھا ہوتا۔ میں خدا کے پاس جا کر کہوں گی، سزا جزا بھی کبھی سہی، مجھے سکون چاہیے، میں تیری دنیا جھیل آئی ہوں۔ جتنی بڑی خطا ہوگی اتنی ہی بڑی عطا ہوگی، بشرطے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ مت سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنے روح کو سنوارو، کیونکہ اسے رب کے پاس جانا ہے۔ جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ ختم ہو جائیں گے۔ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹا بتاؤ دنیا کا طاقتور انسان کون ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ پھر باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے سے ہاتھ ہٹا کر پوچھا، بیٹا دنیا کا کمزور انسان کون ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ باپ نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ بیٹا بولا، ابو جان جب آپ کا ہاتھ میرے کندھے پر تھا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور انسان سمجھتا تھا، اور جب آپ نے اپنا ہاتھ میرے کندھے سے ہٹایا تو میں دنیا کا کمزور انسان بن گیا۔ اللہ کریم ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایک ایسا جملہ لکھو، میں اگر خوشی میں دکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کبھی بھی کسی کی شکل و صورت اور رنگ کی وجہ سے توہین نہ کرے اور نہ نفرت کرے، کیونکہ جب آپ ایسا کرتے ہیں آپ انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی تخلیق کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں وہ مقناطیسی قوت ہے جو پریشان بکھرے اولاد کے وجود کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے۔
کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کے جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ نے کہا، بیٹا نوجوان جنازے پر مسکرایا نہیں کرتے۔ لڑکے نے آنکھیں صاف کی اور بولا، کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب بھی ملیں گے مسکراتے ہوئے ملیں گے، اور اس نے بھی کہا تھا جب میں مر جاؤں مسکراتے ہوئے آنا، کیونکہ اس وقت تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ شکایت موت سے نہیں، اپنوں سے تھی۔ ذرا سی آنکھ کیا لگی، وہ قبر کھودنے لگے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کر وہ لمحے یاد کراتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ اگر زندگی بھر کا حساب لگایا جائے تو غیروں کے مقابلے میں اپنے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔